جو آپ کے پاس فارمولہ ہے کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی جو بھی جو حیات طیبہ تھی اس کے اندر جو بھی اعمال کیے ہیں، افعال کیے ہیں، اس میں کس فارمولے کے تحت آپ یہ سمجھتے ہیں کہ یہ جو عمل ہے وہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے بحیثیت دین جاری کیا ہے اور یہ جو ہے وہ کلچر ہے؟ دیکھیے، جو بھی چیز دین کے طور پہ جاری کی جائے گی تو سب سے پہلے اس کو اپنی نوعیت کے اعتبار سے دین ہونا چاہیے۔ دین کس چیز کا نام ہے؟ 4 چیزوں کا احاطہ کرتا ہے میرا دین۔ خود دین کے مشمولات، دین کے کانٹینٹ پہ غور و فکر کرنے سے معلوم ہو جاتا ہے کہ دین کیا کرتا ہے۔ دین تزکیہ کرتا ہے کس چیز کا؟ آپ کے اخلاق کا، آپ کے خورونوش کا، اس کے بعد آپ کے جسم کا، اس کی تطہیر ہوتی ہے۔ اس کے بعد چوتھا تقاضا کیا ہے؟ عبادات کا۔ تو یہ 4 ہی پہلو ہیں جس سے دین کوئی بھی حکم دے گا وہ اس کے اندر پایا جائے گا۔ یہ دین کا مقصد ہے، تزکیہ۔ وہ میرے اخلاق کا بھی ہوگا، میرے خورونوش کا بھی ہوگا، اور اسی طرح میرے بدن کا بھی ہوگا۔ بدن کی تطہیر، خورونوش کے اندر تزکیہ، اور اسی طریقے سے میرے اخلاق کے اندر تزکیہ۔ یہ بنیاد ہے دین کی، اور پھر الگ سے عبادات اللہ تعالیٰ نے مقرر کر دی ہیں۔ تو یہ 4 پہلو ہیں دین کے۔ جو حکم بھی دین کے نام پر آپ مجھے دیں گے اس کو اس کے اندر آنا چاہیے، اس کے اندر فال کرنا چاہیے۔ کیوں؟ اس لیے کہ خود دین یہ کہہ رہا ہے کہ اس کا مقصد یہ ہے۔ پھر جو شخص یہ دین دے رہا ہے وہ یہ طے کرے گا کہ میں بطور دین اس چیز کو آگے جاری کر رہا ہوں۔ تو وہ جب بطور دین جاری کرے گا تو اس میں پھر کوئی اختلاف نہیں ہوگا۔ نماز کے بارے میں کبھی اختلاف سنا آپ نے؟ روزے کے بارے میں اختلاف سنا؟ حج کے بارے میں اختلاف سنا؟ زکوٰۃ کے بارے میں اختلاف سنا؟ ختنے کے بارے میں اختلاف سنا؟ عیدین کی نماز کے بارے میں اختلاف سنا؟ جمعے کے بارے میں اختلاف سنا؟ کس چیز کے بارے میں اختلاف سنتے ہیں؟ سنا کبھی آپ نے کہ لوگ کہتے ہیں حرام میں حج نہیں ہوگا؟ سنا کبھی آپ نے کہ ایام تشریق کی تکبیرات کیا ہیں؟ سنا کبھی آپ نے تجہیز و تکفین کا طریقہ کیا ہے؟ کبھی سنا؟ نہیں ہے کوئی اختلاف۔ کیوں نہیں ہے؟ اس لیے کہ جب پیغمبر نے اس کو جاری فرمایا تو پوری کی پوری نسل میں رہ کر بطور دین اس کو دیا ہے۔ وہ ایسا نہیں کیا کہ کسی ابہام میں اس کو چھوڑ کے چلے گئے کہ آپ نے بعد میں دین دریافت کرنا ہے۔ پیغمبر کا تو منصب یہی ہے، رسالت کی ذمہ داری ہی یہی ہے۔ قرآن مجید نے کہا یہ کام نہیں کیا تو فما بلغت رسالہ۔ تو ہمیں کسی فارمولے کو اپنانے کی ضرورت نہیں ہے۔ پیغمبر نے دین دینا ہے، انہوں نے جو دین دیا ہے وہ انہی مقاصد کے تحت ہونا چاہیے جو خود دین نے بیان کیے ہیں۔ جو دین دیا ہے وہ مسلمانوں کے علم میں اجماع امت کے ذریعے، اور یہاں پر امت اپنے فہم سے کوئی چیز منتقل نہیں کر رہی ہوتی، بلکہ یہ اس کا مشاہدہ ہے۔ جو کچھ اس کے سامنے ہو رہا ہے یہ اصل میں علم کی انتقال کی تاریخ ہے جس کو ہم اجماع امت اور تواتر سے تعبیر کرتے ہیں۔ تو اللہ کا پیغمبر یہ بتاتا ہے کہ کیا چیز دین ہے، کیا چیز دین نہیں۔